بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا اور قریش کے درمیان جو مسئلہ متنازع تھا، اس کا فیصلہ کرانے کے لیے بنو سعد کی کاہنہ کی طرف جب ملک شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ریگستان کے اندر وہ لوگ راستہ بھول گئے اور موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے اپنی اپنی قبریں کھود لی اور انتظار کرنے لگے کہ کم از کم اس طریقے سے ہمیں قبر تو نصیب ہو جائے گی، جو بندہ مرتا جائے گا دوسرے لوگ زندہ لوگ اسے قبر میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے تاکہ پرندوں کی خوراک نہ بن جائے۔ سارے لوگ موت کے انتظار میں تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا اٹھے اور فرمایا کہ اس طرح نامردوں کی طرح جان دینا بڑی ہی بزدلی اور شرم کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک جسم میں جان ہے ہمیں جد و جہد اور کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ پانی مل جائے اور ہم اس ریگستان سے نکلنے اور جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب آپ نے دوسرے لوگوں سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو ہمت جواب دے گئی ہے، آپ آگے بڑھیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنی سواری کے پاس گئے۔ جیسے ہی آپ نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی شان ظاہر فرمائی کہ حضرت عبد المطلب کی اونٹنی کے نیچے سے جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے چشمہ جاری فرما دیا۔ اس ریگستان میں جہاں پانی کے ایک قطرے کا نام و نشان نہیں تھا اور پانی ملنا ناممکن تھا، جہاں پر رکے تھے اللہ نے اسی جگہ پر حضرت عبد المطلب کی اونٹنی کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو جن کو موت کا یقین ہو گیا ہو اور پھر اچانک انہیں سامنے زندگی نظر آئے کہ پیاس کی وجہ سے ہم مرنے والے ہیں اور اچانک سامنے پانی نظر آئے، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ سارے لوگ ٹوٹ پڑے چشمے کی طرف اور سب نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی اور اپنے جانوروں کی بھی پیاس بجھائی اور اپنے برتنوں میں بھی انہوں نے پانی بھر لیا۔ جب سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور انہیں اب اپنی زندگی کے امکانات نظر آنے لگے اور سفر جاری رکھنے کے لیے ان کے اندر طاقت انہیں محسوس ہوئی، تو اب انہوں نے کہا کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ چلو اب ہم چلتے ہیں اپنا سفر آگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں فیصلہ نہیں کروانا، اب ہمیں فیصلہ نہیں کروانا۔ حضرت عبد المطلب نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ میں مکے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں فیصلہ نہیں کروانا، ہم مکے میں ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، تب تم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں فیصلہ نہیں کروانا۔ کہا کہ ہمیں جواب مل چکا ہے، ہمیں جواب مل چکا ہے، اب کسی سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس نے اس ریگستان کے اندر
عبد المطلب کی اونٹنی کے نیچے سے چشمہ جاری کیا ہے اور اسے پانی عطا فرمایا ہے، اسی رب نے مکہ کے اندر زمزم کا کنواں عبد المطلب کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں جواب مل چکا ہے اللہ کی طرف سے، اب ہمیں آگے کسی سے جواب لینے کی اور کسی سے فیصلہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے طے کیا اور پھر واپس مکے کی طرف آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے آ کر کے پھر زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کیا۔ آگے جو اینٹیں تھیں انہیں ہٹایا گیا، اس کے اندر سے سونے کے 2 ہرن برآمد ہوئے جو قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے اس میں رکھے ہوئے تھے۔ کئی تلواریں دستیاب ہوئیں اور بھی دوسری چیزیں اندر سے نکل آئیں، اور پھر پانی کا چشمہ جو زمزم کا اصلی کنواں وہ اندر سے دستیاب ہوا، اور زمزم کا کنواں ملتے ہی اب مکے کے اندر انقلاب آ گیا۔ جو پانی کے لیے ہمیشہ محتاج رہا کرتے تھے اور ادھر ادھر پانی کی تلاش میں بہت زیادہ ان کے اخراجات ہوتے تھے، اب ان کے لیے اتنی آسانی ہو گئی کہ کبھی ختم نہ ہونے والا کنواں اللہ نے انہیں عطا فرما دیا زمزم کی شکل میں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب کی عزت میں، ان کے ادب و احترام میں اور اضافہ ہو گیا۔ سارے قریش اور سارے مکہ کے لوگ سمجھ گئے کہ عبد المطلب کے ساتھ خدا کی مدد ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، اس لیے ہر ایک ان کی عزت کرتا اور انہیں اپنی جو ہے ادب و احترام سے نوازتا۔ حضرت عبد المطلب کے اندر یہ جو صفات تھیں صرف اسی پر محدود نہیں تھا، یہ جو پانی دستیاب ہوا تھا چشمہ ریگستان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ جاری فرمایا تھا، اور آج حضرت عبد المطلب کی اونٹنی کے نیچے سے چشمہ جاری ہوا۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکتیں تھیں، اللہ کے رسول کے نور کی برکتیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب کے اندر، حضور کے دادا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے کیسی خصوصیات تھی، نور مصطفیٰ کا فیضان حضرت عبد المطلب میں کیسا جاری و ساری تھا۔ زرقانی نے المواہب اللدنیہ کی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ وکان عبد المطلب یفوح منہ رائحۃ المسک الازفر، حضرت عبد المطلب کے جسم سے کستوری جیسی بڑی ہی دل آویز خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹا کرتی تھی، وہ بھی مشک کی، کستوری کی خوشبو۔ اور پھر کہتے ہیں وَكَانَ نُورُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يُضِيءُ فِي غُرَّتِهِ، اور حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمکتا نظر آتا تھا۔ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ إِذَا أَصَابَهَا قَحْطٌ شَدِيدٌ تَأْخُذُ بِيَدِ عبد المطلب فَتَخْرُجُ بِهِ إِلَى جَبَلِ سَبِيرٍ۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جب قریش کو قحط کا سامنا ہوتا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ عرب کے اندر بار بار قحط پڑتا تھا، بارش جیسے ہی رک جاتی کہ عرب میں قحط سالی کا معاملہ ہو جاتا، تو یہ جب بھی قحط پڑتا تو قریش حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کوہ سبیر پر انہیں لے جاتے، فَيَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَيَسْأَلُونَهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے، پہاڑ پر لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم عبد المطلب کو، جن کے ساتھ تیری مدد شامل ہے اور ان کی شان تو گاہے بگاہے ظاہر کرتا رہتا ہے، اسی ذات کا وسیلہ تجھے دیتے ہیں، ہم پر بارش عطا فرما دے، بارش برسا دے،
تو آگے فرماتے ہیں کہ فَكَانَ يُغِيثُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ بِبَرْكَةِ نُورِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیثاً عظیماً، جب حضرت عبد المطلب کا وسیلہ دے کر کے اہل عرب قریش اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی برکت سے ان پر موسلا دھار بارش برساتا تھا۔ آج کچھ لوگ وسیلے سے انکار کرتے ہیں۔ عرب میں ہی آج آپ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے تو آپ کو جگہ جگہ یہ قبرستان کے باہر بورڈ لگا ملے گا کہ نبیوں سے اور ولیوں سے مانگنا اور ان کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے۔ انبیاء کرام کو وسیلہ بنانا شرک ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے آباء و اجداد کو شرک اور کفر سے پاک رکھا ہے۔ حضور کی نسل جو حضور جن کی پشتوں سے ہوتے ہوئے تشریف لائے ہیں، نور مصطفیٰ جن کی پشتوں سے آیا، وہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے تھے، کفر اور شرک سے پاک تھے۔ کفر اور شرک تو بڑے گناہ ہیں۔ امام زرقانی کیا فرماتے ہیں کہ نور مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ جو چیزیں بعد میں حرام ہوئی ہیں یا پہلے کی شریعتوں نے جنہیں حرام قرار دیا تھا، یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی کہ حضرت عبد المطلب اپنی اولاد کو، اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو ان سب چیزوں سے پہلے سے روکا کرتے، جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، شریعت آئی، وہ تو بعد میں آئی۔ حضور کے اعلان نبوت کرنے کے بعد پھر قرآن کا نزول ہوا ہے، تو قرآن کا نزول ہوا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر یہ احکام سارے بتائے گئے، لیکن ان سارے احکام کے مطابق حضرت عبد المطلب پہلے سے اپنے خاندان والوں کو عمل کرواتے تھے۔ تو یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی۔ امام زرقانی کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَوْلَادَهُ بِتَرْكِ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ، حضرت عبد المطلب اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، فَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اور انہیں اعلیٰ اخلاق کی ترغیب دیتے، اعلیٰ اخلاق اپنانے کے لیے کہتے، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ دَنِيَّاتِ الْأُمُورِ، اور فرماتے ہیں کہ غلیظ حرکتوں سے وہ پہلے سے انہیں روکا کرتے تھے۔ وَيُوثَرُ عَنْهُ سُنَنٌ جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، اور ایسی باتیں اپنے خاندان میں وہ کیا کرتے کہ جن کا حکم بعد میں قرآن میں نازل کیا گیا، وہ پہلے سے ان باتوں کو بتایا کرتے تھے، بعد میں جو چیزیں قرآن میں بیان کی گئیں ان کا وہ پہلے سے حکم دیا کرتے تھے، حدیث میں جن کا ذکر آیا ان چیزوں کا حکم وہ پہلے سے دیا کرتے تھے، جن چیزوں سے بعد میں قرآن اور حدیث میں روکا گیا ان سے وہ پہلے ہی روکا کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ نور مصطفیٰ کی برکتیں تھی کہ ایسے جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ اپنے خاندان والوں کو اخلاق کی تعلیم دیتے اور بری باتوں سے روکتے۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں وہ بھی بتائی گئیں۔ کل وفاء بن نظر، حضرت عبد المطلب منت کو پورا کرنے کا حکم دیتے، اور بعد میں پھر یہ آیا بھی کہ تم اپنی منتوں کو پورا کیا کرو، تو قرآن میں اس کا حکم بعد میں آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب پہلے سے اپنے خاندان والوں کو نظر اور منت پوری کرنے کا حکم دیا کرتے۔ اسی طریقے سے والمن من نکاح المحارم، اور آپ محارم کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کرتے۔ حالانکہ عرب کے اندر ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے لوگ، سوتیلی ماں سے، خود سگی ماں سے نہیں، سوتیلی ماں سے بھی وہ لوگ نکاح کر لیتے تھے کہ کہیں اس کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑے۔ تو عرب کا یہ ماحول تھا کہ وہاں کے رسم و رواج کے مطابق اپنی سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے۔ اس وقت بھی حضرت عبد المطلب ایسے نکاحوں سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت عبد المطلب روکتے تھے۔ وقطع ید السارق، اور آپ اس وقت بھی
چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے تھے. حالانکہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم پھر بعد میں حضور کی شریعت میں آیا، لیکن یہ پہلے سے حکم دیا کرتے تھے. وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْمَوْعُودَةِ، اسی طریقے سے بچیوں کو زندہ درگور کرنا جو وہاں رائج تھا عرب کے اندر، اس سے بھی آپ لوگوں کو روکتے تھے کہ ان بچیوں کا کیا قصور ہے، انہیں زندہ نہ دفناؤ، پہلے سے روکتے تھے. وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا، اور اپنے خاندان والوں کو یہ بتاتے تھے کہ کبھی شراب کے قریب نہ جانا، کبھی بدکاری اور زنا کے قریب نہ جانا. ان کو حرام قرار دیتے تھے کہ یہ سب چیزیں حرام ہے، ان کے قریب مت جانا. تو ابھی تو شریعت نہیں آئی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ اپنے خاندان والوں کو بتاتے تھے. وَأَن لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٍ، یہ بھی کیسی بات ہے کہ آپ حکم دیتے تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کبھی بھی بغیر کپڑے کے نہیں کرنا، برہنہ ہو کر کے نہیں کرنا. یعنی اس زمانے میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کے کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے، یعنی ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے. تو اس سے بھی آپ منع فرماتے کہ یہ غلیظ حرکت ہے، یہ گندی حرکت ہے، تو آپ اس سے روکتے لوگوں کو. تو ایسے ماحول میں ان کے اندر یہ جو فطرت تھی، یہ طبیعت تھی، یہ نور مصطفیٰ کی برکت سے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے سے یہ فطرت عطا فرمائی تھی. نور مصطفیٰ کی وجہ سے ان کے اندر اور بھی بہت سارے کمال تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.